السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ورد فی الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل امن العصبیۃ ان يحب الرجل قومه فقال لا بل من العصبیۃ ان يعین الرجل قومه على الظلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جمعے کی تیاری کرنے کے لیے میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا، ایک بڑا مزے کا عنوان نظر سے گزرا، تو واقعی ایک عنوان تھا بڑا چھونے والا، دل کو چھونے والا عنوان تھا۔ اس کا عنوان یہ تھا، آزادی سے آزادی تک کا سفر۔ آزادی سے آزادی تک کا سفر، یہ لکھا ہوا تھا اس میں۔ ابھی عنوان ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کے میں بھی ایک دفعہ تھوڑا سا، یا آزادی سے آزادی، یہ تو پہلے سے حاصل ہوئی ہوئی چیز، اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو اس میں انہوں نے آگے تفصیل یہ لکھی ہوئی تھی کہ آزادی سے حقیقی آزادی کا سفر، اور اس میں جن نکات کو انہوں نے وہاں پہ بیان کیا تھا، وہ نکات بڑے مختلف اور عجیب تھے، جو ایک فرد سے بہت حد تک ایک فرد سے مخاطب تھے، اجتماعیت سے بھی مخاطب تھے لیکن فرد سے بھی مخاطب تھے۔ ایک آزادی تو وہ تھی کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری طور پہ کسی درجے میں عطا کر دی کہ آپ ایک ہندو سماج میں رہتے تھے اور ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، جہاں پہ ہندوؤں کی سپرمیسی تھی۔ مسئلہ سپرمیسی کا تھا کہ ہندو تو آپ کے ساتھ یہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی بہت سارے علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن سپرمیسی نہیں ہوتی۔ اور حکومت کا مقصد جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ او یعط الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جب جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں 3 اختیارات دیے جاتے تھے ان کو، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ پہلا اختیار یہ دیا جاتا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن کے رہو گے۔ اگر وہ یہ نہیں مانتے تھے تو پھر دوسرا اختیار ہوتا تھا جزیہ دے دو۔ جزیہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ تم جزیہ دو اور حکومت تمہاری قائم رہے گی، یہ مطلب نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ سپرمیسی تو ہماری ہوگی اور جو قانون چلے گا وہ تو ہمارا چلے گا، لیکن تمہاری جان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے، اور جو سہولیات ایک شہری کو ملتی ہیں وہ ساری تمہیں بھی ملیں گی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہیں جو سروسز پرووائڈ کریں گے تو اس کے بدلے تمہیں کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی ہوگی، جس کو جزیہ کہا جاتا تھا۔ اور وہ بھی فرد کے اعتبار سے مختلف ہوتا تھا، امیر کے لیے مختلف ہوتا تھا، غریب کے لیے مختلف ہوتا تھا، ہر کسی کے لیے مختلف سیٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن اصل بات سپرمیسی کی ہوتی تھی کہ سپرمیسی آپ کو مل جاتی تھی، اور پھر آپ کہتے تھے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون ہوگا جس میں مسلمان بھی رہ سکتے، غیر مسلم بھی رہ سکتے ہیں۔ ہمارے دین میں غیر مسلموں کے اوپر، اقلیتوں کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا، اور ظلم روا بھی نہیں رکھا گیا۔ تو دوسرا اختیار یہ ہوتا تھا۔ تو اصل میں وہ سپرمیسی قائم کرنی تھی۔ جب آپ مشترکہ بر صغیر میں رہ رہے تھے تو مشترکہ بر صغیر میں آپ کے پاس سپرمیسی نہیں تھی، یا تو انگریز کے پاس تھی، اور انگریز کے بعد جو دوسری بڑی اکثریت تھی ہندو، ان کے پاس تھی۔ تو ہم یہ چاہتے تھے، ہمیں زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے تھا۔ اسی لیے قائد اعظم مرحوم کا جو ایک بڑا مشہور خطاب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا مطلوب نہیں تھا، ہمیں زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ہمیں ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے تھی جہاں پہ ہم اسلامی قوانین کو نافذ کر سکیں۔ یہ مقصود تھا، یعنی اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کسی درجے میں 14 اگست 1947 کو ہمیں ایک آزاد الگ ریاست عطا کر دی۔ اچھا یہ بھی نا ہمارے ہاں بچوں کو بتانا چاہیے۔ آپ کو 14 اگست کی تاریخ تو پتہ ہے، کل میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ 14 اگست تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آزاد ہوا تھا، تو اسلامی تاریخ کون سی تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا؟ حالانکہ ہمارے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ بات زیر بحث آتی نہیں نا، تو وہ اس پہ پریشان ہو گئے کہ وہ کون سا مہینہ تھا۔ میں نے کہا اس پہ انعام ملے گا جو بتائے گا۔ بڑی دیر سوچ بچار کے بعد جا کے، نہیں رمضان کا مہینہ تھا، کسی کو اتنا یاد آ گیا، ان کا تاریخ کون سی تھی؟
اب وہ سوچتے 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 تو 27 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے نا کہ اسلامی تاریخ کیا تھی جب اللہ رب العزت نے ریاست میں عطا کی تھی. آپ کو 14 اگست تو یاد ہے, 27 رمضان یاد نہیں ہے. بہرحال تو ایک یہ آزادی تو مل گئی تھی آپ کو, لیکن اس آزادی سے آگے بھی آزادی تک کا ایک سفر ہے. وہ آزادی کون سی ہے؟ وہ آپ کی فکری, آپ کی تمدن کی آزادی ہے, آپ کی معاشی آزادی ہے, آپ کی سماجی آزادی ہے. اصل تو وہ مقصود تھا جو آپ نے حاصل کرنا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حکومت کے کچھ مقاصد بیان کیے ہیں کہ جب کہیں پہ آپ کو سلطنت یا حکومت ملتی ہے تو آپ اصل مقصود کیا ہے. زمین کا ٹکڑا تو میں نے عرض کیا ہمیں نہیں چاہیے ہوتا, زمین کا ٹکڑا اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین ان مکناہم, یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ہم قدرت عطا کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں, ان کے کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ, یہ نماز کو قائم کرتے ہیں, وآتوا الزکاۃ, یہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جاتا ہے باقاعدہ, وامروا بالمعروف, اور صحیح باتیں نیکی کا حکم کرنے کا نظام قائم کیا جاتا ہے, ونہوا عن المنکر, اور برائی کو روکنے کا نظام قائم کیا جاتا ہے. یہ مقاصد ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی زمین کے اوپر ایمان والوں کو حکومت اور طاقت عطا فرماتے ہیں, سلطنت عطا فرماتے ہیں, تو یہ ان کے کرنے کے کام ہیں. یعنی اگر اس کو اب خلاصہ نکالیں نا ساری باتوں کا, یہاں تو کچھ 2 4 5 باتیں ذکر کر دی گئی نا, لیکن اگر اب اس کا خلاصہ نکالیں تو خلاصہ وہی ہے, اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرتے ہیں. اس سے اللہ رب العزت نے عطا کی جگہ. اب اس میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ کا شکر ہے بہت بہتر حالت کے اندر ہیں ان ساری چیزوں میں, ایک درجے کے اندر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہترین حالت کے اوپر ہیں, ہم پھر بھی بہت نیچے بھی ہیں. اگر آپ جو اصل معیار تھا, جس معیار کے اوپر آپ کو آنا چاہیے تھا, ہم اس معیار سے بہت نیچے ہیں. کل کی بات ہے, میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ یار, کسی کے بارے میں کہنے لگا یار وہ اتنا اچھا مسلمان تو ہے. میں نے کہا کیا بات ہے اچھا, کہتے وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ اپنا کام بھی کرتا ہے, وہ اچھا خاصا مسلمان تو ہے. اب یہاں پہ مسئلہ ہی کیا ہے, آپ نے اچھے خاصے مسلمان کی تعریف کیا رکھی کہ وہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے. اب یہ اصل میں مسئلہ اچھے مسلمان ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ آپ کا سٹینڈرڈ اتنا نیچے آ گیا. 5 وقت کی نماز پڑھنا تو بیسک مسلمان کا کام ہے, یہ اچھے خاصے مسلمان کا کام نہیں تھا, یہ تو بنیادی مسلمان کا کام تھا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا. لیکن وہ تو مسائل ہمارے اندر یہ پیدا ہو گئے کہ جب وہی چیز نہیں رہی تو ہم نے کہا یہ تو بڑا اچھا مسلمان ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں کہا جاتا تھا یہ بھی مسلمان ہے 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہے. یعنی یہ جملے میں فرق آپ کو اندازہ اور ہوگا, ایک ہے یہ بھی مسلمان ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام تو کرتا ہے, لیکن ایک ہے یہ تو بڑا اچھا مسلمان ہے یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے. یہ فرق تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ نے پڑھا ہے منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھے. وہ بھی کہتا تھا اگر میں مسجد میں نہ گیا تو یہ لوگ مجھے منافق ہی نہ سمجھنا شروع کر دیں. اس زمانے کے اندر تو بیمار آدمی بھی جو 2 بندوں کے سہارے پہ آ سکتا تھا, لوگ لے آیا کرتے تھے مسجد میں, لے بھی آتے تھے چھوڑ بھی آیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مسجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ حضرات نے پڑھا ہے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں آپ کو صحابہ 2 کندھوں پہ اٹھا کے, اپنے دونوں کندھوں سے سہارا دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے کر آئے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک زمین پہ جمتا نہیں تھا اس وقت, کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی. تو وہ تو عام مسلمان. اسی لیے جب ہم کہہ رہے ہیں نا ہم اچھے ہیں, ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ لاج رکھی ہوئی ہے, لیکن ابھی اچھا بننے کا سفر بہت زیادہ باقی ہے. آپ نے ظاہری طور پہ آزادی لی, لیکن آپ معاشی طور پہ آج تک آزاد نہیں ہو سکے. اب آج کی آپ کی معیشت آج بھی سود کے اندر جکڑی ہوئی ہے. آج کا سود تو چلو ایک تو ریاستی سطح کے اوپر سود ہے, یعنی آپ کا ملک جب IMF سے قرضہ لے کے چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جب آپ کو انسٹالمنٹ ملتی ہے, اجتماعی طور پہ خوشی منائی جاتی ہے, تو ایک تو وہ والا مسئلہ تو الگ ہے. اس کے علاوہ جو ریاست کے اندر کا نظام ہے وہ بھی سارا سود کے اوپر چل رہا ہے. یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ مسئلہ بھی تھا کہ جو حاجیوں سے حج کے پیسے لیے جاتے تھے, وہ جو درخواستیں تو پہلے چلی جاتی ہیں, سرکاری پیسے تو پہلے چلے جاتے تھے, وہ لے کے سارے کے سارے کسی بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر, کنونشنل بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رکھ دیے جاتے تھے کہ اس کے اوپر جو بھی نفع کہیں یا کچھ بھی کہیں ہے تو سود ہی, وہ سود ملتا تھا. اب یہ وہ پیسے تھے جو حج کے لوگ اپنے پاک پیسے دیتے تھے, یہ حج کے لیے ہم جانا چاہ رہے ہیں, اور ریاست اس کو بھی کہاں استعمال کر رہی ہوتی تھی. یہ آپ کے ریاست کے اندر کے مسائل ہیں. کیا یہاں سے آزادی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟
78واں آپ نے جشن آزادی تو منا لیا، لیکن 78 سال ہو گئے آپ سود سے نہیں نکل سکے. آپ کی سپریم کورٹ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا، حکومت نے کہا کہ ہم 5 سال کے اندر سود سے نکلیں گے. اللہ ہی جانے، کوئی اعتماد نہیں ہے. ہم تو خیر جہاں کہیں آپ کو کوئی سہارا بھی مل جائے تو وہی بڑی ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن اعتماد تو کوئی نہیں ہے. کل کو پارلیمنٹ میں دوبارہ ریورس ہو جائے گا فیصلہ، کون سی دیر لگتی ہے اس میں. پہلے بھی شریعہ 2002 کی بات جب جنرل مشرف کا زمانہ تھا، اس وقت میں بھی یہ سود کے حرام ہونے کا فتویٰ عدالت نے دے دیا تھا. پھر عدالت کے اندر ایک بینک نے اس کو چیلنج کر دیا اور دوبارہ سے سود کو حلال کر دیا گیا. ابھی آزادی سے آزادی کا سفر، باقی بھی معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوئے. آپ کے بازاروں کے اندر ابھی یہ انفرادی نوعیت کے اوپر آ جائیں، حکومت کو گالیاں دینا ذرا آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کے اوپر آ جائیں. درمیان میں میرے اور آپ کا بازار جو مارکیٹ ہے، یہ کتنی حد تک صحیح اور غلط میں فرق کر رہی ہے، کس حد تک فرق کر رہی ہے. ہمارے پراپرٹی کی جو پوری مارکیٹ ہے، ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ ایک زمانے تک ہمارے ملک کی بہت بڑی مارکیٹ تھی. آج کل تو حالات کوئی نہیں ہے اس کے، لیکن اس وقت ایک بڑی مارکیٹ سمجھی جاتی تھی. اور ریل اسٹیٹ والے ہمارے جتنے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، میں اپنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں معافی کے ساتھ، لیکن میرے اپنے علم کے مطابق میرا اپنا انالیسس ہے، یہ ایک تجزیہ ہے، علم نہیں تجزیہ ہے میرا، کہ سب سے زیادہ جو حرام کھاتے ہیں نا ہمارے یہاں کاروباری طبقے کے اندر اور جو ملازمتیں کرنے والے طبقے کے اندر، 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہمارے ہاں جو سونار ہیں اور ایک ہمارے پراپرٹی ڈیلر حضرات. سونار جو ہیں وہ نہ سیکھنے کی وجہ، سونے کا کام بہت نازک ہوتا ہے، وہ اس نازکی کو سیکھتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں. پیسہ آیا، کاروبار شروع کیا، معاشی آزادی ابھی تک نہیں ملی نا. دوسرا کیا ہے، جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہوتے ہیں وہ لالچ کے اندر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ٹاپ لگاتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں، نہ خریدار کو پتہ ہے نہ بیچنے والے کو پتہ ہے، اور بیچ میں پیسے جیب کے اندر آئے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ میرے اندازے کے مطابق یہ 2 ایسے طبقات ہیں جو گڑبڑیشن کرتے ہیں. ابھی ایک جگہ کے اوپر ایک مرکزی شہری رہنمائی کے اندر ہمارا لیزنگ کا ایک وہ چل رہا تھا، سیشن چل رہا تھا، تو بعد میں ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مفتی صاحب اس میں ایک کو اور اضافہ کر لیں. میں نے کہا کون؟ کہتے ٹریول ایجنٹ بھی ڈال دیں اس میں. میں نے کہا وہ سارے ریئل اسٹیٹ ایجنسی اسی کے اندر ہی آ جاتی ہے ساری. اب یہ گڑبڑ ہے. معاشی آزادی کہاں ہے؟ آپ کون سی معاشی آزادی کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کا بازار معاشی طور پہ آزاد نہیں ہے. آپ کتنی جگہوں کے اوپر سود دینے کے اوپر مجبور بھی ہو جاتے ہیں. کیا آپ لوگ جب مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹس آپ کو ملتے ہیں، کیا کمپنیاں آپ کو پی پی ڈیز اور ای پی ڈیز نہیں لگا کے دیتی؟ یعنی کمپنی آپ سے کہتی ہے کہ آپ 1 مہینے میں پیسے دے دیں گے تو آپ کو ہم اتنا ڈسکاؤنٹ لگا دیں گے. پوچھے جا کے مفتیوں سے یہ جائز ہے؟ اور یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. آپ کے جتنے جہاں کمپنی سے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. آپ کہاں پہ معاشی طور پہ آزاد ہوئے؟ آپ تو آزاد نہیں ہو سکے. پھر سماجی طور پہ آزاد نہیں ہو سکے. آج تک آپ لوگ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، ہم سارے یا تو ہندو سماج سے متاثر ہیں یا ابھی تک گورے کے سماج سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں، آپ کے یہاں کبھی مایوں میں بٹھایا جا رہا ہے، پھر آپ کے ہاں مہندی کی رسمیں ہو رہی ہیں، پھر اس کے اندر خالصتاً ہندو طرز کی رسومات، یعنی ہاتھ کے اوپر پیسے ایک نوٹ رکھا جا رہا ہے اور آ کے ابتن اور مہندی لگائی جا رہی ہے اور میٹھا کھلایا جا رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں. آپ کے یہاں نیوتا چلتا ہے، آپ کے یہاں سلامی کے طریقے چل رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کون سے، آپ کس سماج سے آپ آزاد ہونا چاہتے تھے؟ آپ کہتے تھے ہندو مسلمان الگ قوم ہے، آپ نے تو سارا سماج اپنے اندر سمو دیا ان کا. کہاں آزاد ہوئے آپ؟ سماجی آزادی کب ملی آپ کو؟ فکری طور پہ آپ کیسے آزاد ہوگے؟ میں صحیح شادی بیاہ کی رسومات پہ کہہ رہا ہوں. اب آپ کو نئے نئے الفاظ سننے کو مل رہے ہیں. آج برائیڈل شاور ہے، آپ مغربی فکر سے آپ آزاد نہیں ہو سک رہے. سبحان اللہ، برائیڈل شاور، ایسی عجیب و غریب قسم کی ٹرمینالوجیز اور ایسی عجیب اصطلاحات، نئی نئی چیزیں روزانہ نکل رہی ہیں. آپ فکری طور پہ آزاد نہیں ہو پا رہے. آپ جب کوٹ پینٹ پہن کے جاتے ہیں کسی جگہ کے اوپر، اب 3 پیس سوٹ میں جاتے ہیں، آپ اپنے اندر کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں. آپ شلوار قمیض میں کہیں چلے جائیں، آپ کہتے ہیں یار ذرا وہ بچہ بھی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں اس کی، سر پہ ٹوپی پہنی ہو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسا ہوا، یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، تو ایک بچہ میرا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ایک اسٹوڈنٹ تھا. ہم شب جمعہ کے اوپر گئے، تبلیغی مرکز جو ابو القاسم مسجد ہے، تو وہاں مجھے وہ مل گیا. تو میں اس سے ملوں گا، اچھا بھائی یہاں پہ بڑی خوشی، فلاں 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 بات ہوئی اس سے. کچھ عرصے بعد مجھے یونیورسٹی میں دوبارہ ملا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. تو جیسے میں نے اس کو دیکھا، میں نے وہاں پہ دیکھا تھا، وہ مرکز میں، تبلیغی مرکز میں. اس کو اتنی شرم آئی نا میرے اس کہنے کے اوپر. نہیں وہ تو میں ایک دفعہ ویسے ہی چلا گیا تھا، جیسے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کسی غلط جگہ پہ چلا گیا تھا، اور میں نے اس کو کسی نائٹ کلب میں دیکھا تھا، اور میں اس کی طرف حوالہ دے رہا ہوں اس کو. لیکن فکری طور پہ آپ آزاد ہیں ہی نہیں. کیا کریں؟ فکری طور پہ آپ آزاد نہیں ہیں. آپ یا تو ہندوؤں سے متاثر ہیں یا آپ مغرب سے متاثر ہیں. ابھی آزادی سے آزادی کا سفر بہت باقی ہے.
اور یقین کریں ریاستی طور پہ اوپر ابھی جو حالیہ مسجد کو گرانے کا واقعہ پیش آیا، اب کون سی ریاستی آزادی اور کون سی ریاست اور کون سی آزادی؟ یعنی ایک تو ہونا کہ آپ کہیں کہ جی میں اس مسئلہ آپ حضرات نے سن ہی لیا ہوگا، اب تک سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہا ہے کہ مسئلہ کیا اصل میں کہ پبلک پراپرٹی کے اوپر کیا مسجد بنائی جا سکتی ہے، پبلک کے ایک وسیع تر مفاد میں نہیں بنائی جا سکتی. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک مسجد 40 سال سے بنی ہوئی ہے، 40 سال سے ایک مسجد بنی ہے. اور جب یہ مسجدیں بنی تھی نا، اس وقت میں یہ اس طرح کے شہر نہیں تھے. یعنی اس وقت کوئی چکشزاد تو بڑی مشکل سے جاتا ہوگا، وہاں جاتے لوگ سوچتے ہوں گے یار وہاں کون جائے گا، وہاں کے علاقے میں وہاں کا دیہات ہوگا قریب کا، مسجد بن گئی. اور مسجد ایک دفعہ قائم ہو جائے پھر وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. ایسے آپ نے راتوں رات ایسی پھرتیوں کے اندر آ کے راتوں رات مسجد بھی غائب. یعنی اقبال کا شعر ہے، پہلے زمانے میں جب مسلمان ایمان والے ہوتے تو راتوں رات میں مسجد بنا لیا کرتے تھے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپ پیتا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہاں تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں. اب یہاں پہ شعر کو تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا، مسجد تو گرا دی شب بھر میں. یعنی وہاں تو کیا جا رہا تھا، مسجد تو بنا دی، یہاں کہا جا رہا ہے مسجد تو گرا دی شب بھر میں. یعنی یہ بھی ایمان کی حرارت والے ہیں کہ انہوں نے ایک رات کے اندر ایسی تیزی سے مسجد گرا دی. حالانکہ آپ اپنے شہر میں دیکھیں، اپنے ارد گرد اسی محلے میں دیکھیں تو اتنی انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں اس کو انگلی لگانے کی بھی. بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ، صاحب اختیار لوگ انکروچمنٹس کی ہوئی، لیکن کسی کی مجال نہیں ہاتھ لگے. لیکن اس اسلامی ریاست کے اندر ایک اللہ کا گھر ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے کوئی وارث ہی نہیں ہے. تو ہمیں حقیقی آزادی کی طرف جانا ہے، ہمیں آزادی سے آگے آزادی کے جو تقاضے تو ان کو پورا کرنا پڑے گا، امت پنے کو سمجھنا پڑے گا. یعنی میں آپ کو یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجد میں آنے سے روکے، اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے روکے. یعنی یہ مسجدیں گرانا یا بیت اللہ کو گرانے کے لیے تو ابرہہ آیا تھا سورہ فیل کے اندر پورا واقعہ، اللہ نے تباہ و برباد کر دی. یہ مساجد تو اللہ کی، یہ تو بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کو گرانا سے تو اللہ کا غیظ و غضب آئے گا ہمارے اوپر. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے. اس سے ہٹ کے ویسے آپ کو ایک امت پنے میں ایک واقعہ سنا دوں، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ کل ہی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہیں پہ قریب میں پریڈ گراؤنڈ کے اندر ایک وہ ملٹری ایگزیبیشن ہوا تھا جس میں یہ سارے جتنے اسلحہ وغیرہ تھا، ٹینکس اور ڈرونز اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس کی نمائش کی گئی تھی. تو کل بہرحال 14 اگست کا دن تھا، تو میں بھی بالکل صبح سے کیجول طریقے سے بس ایک جبہ پہنا، اوپر میں نے باقاعدہ کپڑے گیا، دکان کھولی، اور اس کے بعد اسی طرح بس بچوں نے کہا جی ہم نے جانا، تو میں بھی بچوں کو لے کے وہاں چلا گیا. اور وہاں جب میں پہنچا، میں نے وہ جبہ وغیرہ پہنا ہوا تھا، تو وہاں مجھے ایک غزہ فلسطین کا ایک نوجوان مل گیا. وہ میں اس جبے میں اس نے دیکھا ہوگا، اس سے گپ شپ ہوئی، بات چیت ہوئی عربی میں. تو آخر میں مجھے کہتا ہے کہ لا نحتاج الی الفلوس نحتاج الی هذه، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. وہ جو سارا آپ کے سامنے شاپر ڈرون وغیرہ سارے آپ کے رکھے ہوئے، تو کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. میں اس کو کیا کہتا، میں نے کہا اتنا دل جگرا تو میرے پاس نہیں ہے کہ تمہیں یہ دے سکوں، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. تو امت پنے کی جو چھتری ہے اس کے نیچے یہ قومیت، یعنی اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے پرچم سے محبت کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ کہ اسلام کے خلاف بات بھی نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں ہے. عصبیت تو یہ ہے کہ اپنے ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا. یعنی اگر پاکستان کی ریاست کو غلط کام کر رہی ہے، اس ریاست کو اس پہ ساتھ دینا، یہ ظلم کہلائے گا، یہ عصبیت ہے. محبت کرنا عصبیت نہیں ہے، اس پرچم کی تعظیم کرنا کوئی عصبیت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی شرک ہے. اس پرچم کی تعظیم بھی کرنی ہے، اپنی ریاست سے محبت بھی کرنی ہے، لیکن ظلم میں ریاست کا ساتھ نہیں دیا جاتا. اور جو میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یعنی وہ امت پنے کا جو تصور ہے، وہ ساری یہ نیشنلزم جو ہے، نیشنلزم سے پہلے امت پناہ آتا ہے. ہمارے نیشنلزم پہلے آ گیا، امت پناہ پیچھے چلا گیا. ابھی کل کی خبر ہے، وہ یعنی اسرائیل کا ایک جو فائنانس منسٹر ہے، سمارٹیچ، ملون قسم کا آدمی، یعنی وہ بیان دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ویسٹ بینک کے جو مغربی کنارہ ہے، یعنی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو تورات کے اندر ازلی طور سے ہمیں یہ دے دیا گیا، یہ ہمارا ہے.
اور یہ ہمارا ہے، اور ہم اس کے اندر اسرائیل بنائیں گے، اور فلسطینی ریاست ایک خواب بن کے رہ جائے گی، نہ اس کو کوئی کہنے والا ہے، نہ اس کو کوئی تسلیم کرنے والا بچہ دنیا کے اندر. یعنی وہ اس طرح کی، یعنی اگر یہ جملہ کسی مسلمان کے منہ سے نکلتا تو اس کو دنیا نے دہشت گرد کہہ دینا تھا، اور وہ ملعون آدمی اس طرح کی سٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ کے باتیں کر رہی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک ملک کے اندر، کسی یورپین ملک کے اندر ایک ریلی نکلی تھی، اس ریلی کے اندر یہ احتجاج کے دوران یہ کہا گیا فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری. تو اس میں انہوں نے کہا یہ تو اگر تم دریا سے سمندر کی بات کرو، یہ تو پورا علاقہ ہے، اس میں تو اسرائیل بھی ہے. ان سے کہا کہ یہ نعرہ لگانا، اس سلوگن کو بین کر دیا اس ملک کے اندر کہ نہیں، تم کسی سوورن طاقت کی سوورنٹی خلاف بات کر رہے ہو. وہ وہاں پہ پورا قبضہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کے حالات کو درست فرمائے، اور ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، وطن سے محبت اور امت پنے کو سب سے اوپر رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.